بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ رات کا سکوت ظاہر کرتا پہر اور آسمان پر گرتی وہ بارش۔ وہ رات ہماری حیدرآباد میں آخری رات تھی۔ اس رات کے 4 بجے میں رانی کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جانے والا تھا، پورے 1 سال کے لیے۔ میں رانی کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ میں یہ سب اسی کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تبھی ہماری شادی اچھے سے ہو پائے گی، ہم ایک پرسکون زندگی گزار پائیں گے۔ مگر وہ میری نوکری کے لیے خوش تو تھی، پر خود سے دور جانے کے لیے مستعد نہیں تھی۔ آپ کو وہاں کوئی اور لڑکی مل جائے گی، پھر آپ مجھے کہاں پوچھیں گے؟ پیرس میں تو ایک سے ایک لڑکیاں آپ پر فدا ہو جائیں گی، میں یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں بار بار اسے اعتبار دلاتا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر وہ نہ مانی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ بارش بھی تھم گئی۔ وہ دھن جو ماحول میں رومانیت پیدا کر رہی تھی کہیں کھو گئی۔ ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ بالآخر رانی یہ سوچ کر مان گئی کہ آخر 1 سال ہی کی تو بات ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ رات پانی سے بھری رات تھی، پہلے بارش، پھر سمندر اور اب رانی کے آنسو۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گی رانی، اپنا خیال رکھنا اور یہ آنسو اپنے اندر سنبھال کر رکھو۔ واپس آؤں گا تو یہ غم کے آنسو خوشی کے دریا میں بہا دینا۔ بالآخر مجھے رخصت ہونا ہی پڑا۔ میرے ابو اس دنیا سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ گھر میں اپنی ایک بہن اور ماں کو ہی میں نے دیکھا تھا۔ انجینئر ہوں، اسی لیے پیرس میں اچھی خاصی جاب مل گئی تھی۔ پاکستان میں جتنی سیلری ملتی اس میں صرف گھر کا خرچ چل پاتا۔ اب میری زندگی کے بند دروازوں پر میری شریک حیات کی دستک ہونے والی تھی۔ اسی لیے فرانس آتے ہوئے میری آنکھوں میں ہزاروں خواب تھے۔ یہاں آیا تو میں اپنے خرچے پر تھا، مگر یہ خرچہ کرنا اتنا بھاری نہ لگا کیونکہ مجھے یہاں آفس کی طرف سے 2 کمرے کا مکان مل چکا تھا۔ میں یہاں آسانی سے رہ سکتا تھا۔ میں نے میٹرو پکڑی اور اس جگہ چل پڑا جہاں میرا گھر تھا۔ کئی افراد سے پوچھنے کے بعد بالآخر میں اس جگہ پہنچ گیا، مگر یہ کیا، یہ جگہ تو ایسی تھی جیسے حیدرآباد کی تنگ اور تاریک گلیاں۔ گھر تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم اور اوپر سے گھٹن زدہ۔ اب مجھے وہاں رہنا ہی تھا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس تنگ گلی سے نکل کر 15 منٹ کے اندر اندر اس لو کلاس جگہ سے کافی دور آ چکا تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مجھے اس جگہ کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کے وقت مجھے نیند نہ آتی تھی۔ میں پتھریلی سڑک پر چلتے چلتے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ ایک رات اسی طرح جا رہا تھا کہ مجھے ایک گاڑی نظر آئی۔ میں نے گاڑی کو غور سے دیکھا تو اس میں 4 نوجوان بیٹھے تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور 3 پیچھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ لوگ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں فوراً آگے بڑھا، گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ لڑکے باہر نکلے اور انگریزی میں کچھ کہنے لگے، جس کا مطلب تھا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بھی کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بولا ہی تھا کہ 2 لڑکے مجھے مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ میں نے بھی انہیں دکھا دیا کہ میں پاکستانی ہوں، لڑکیوں کی عزت پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے بھی ہاتھ اور لات اٹھانا شروع کر دی۔ ایک کو لات سے مارا، دوسرے کو ہاتھ سے۔ اتنے میں بقیہ 2 افراد گاڑی سے باہر نکلنے لگے اور مجھے مارنے کے لیے میرے قریب آ گئے۔ میں نے 2 کو فارغ کرنے کے بعد تیسرے سے نمٹنا ہی چاہا تھا کہ سارے افراد فرار ہو گئے۔ گاڑی کے اندر جھانکا تو لڑکی بے ہوش ہونے والی تھی، اس کے سر پر تھوڑی چوٹ بھی آئی تھی۔ میں نے اسے فوراً گاڑی سے نکال کر قریبی ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس لڑکی کو آپ نے صحیح وقت پر بچا لیا، ورنہ یہاں تو روز ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آنے لگا تو میں نے وہاں سے جانا ہی ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے اپنا فرض تو ادا کر دیا تھا۔ مگر اس لڑکی نے جاتے جاتے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، تم کون اجنبی ہو جس نے میری عزت بچائی؟ مجھ سے ایسا کیا رشتہ ہے؟ مجھے اس کے جملے سے زیادہ اس بات نے حیران کیا کہ وہ اردو بول سکتی تھی، وہ بھی بآسانی، اور شکل و صورت سے تو بالکل ہی فرینچ لگتی تھی۔ پھر وہ فراک اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، انسانیت کا رشتہ۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ بولی، میرے ماں باپ 3 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ پاپا کا پرفیوم کا بہت بڑا بزنس تھا،
ان کے چلے جانے کے بعد وہ بزنس میں نے سنبھال لیا۔ اب میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ تم بھلے آدمی لگتے ہو، مسلم بھی ہوگے۔ کیا تم میرے گھر رہ سکتے ہو اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ مجھے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا ہے، اپنی عزت کے کھو جانے کا ڈر۔ تم ساتھ رہو گے تو خود کو محفوظ سمجھوں گی۔ چند ثانیے کے لیے تو میں فکر و تامل میں پڑ گیا۔ پھر مجھے اپنا تنگ و تاریک گلی میں واقع گھر یاد آ گیا، جس سے کم از کم لڑکی کی آفر بہتر تھی۔ لڑکی کے اداس چہرے پر میری ہاں سننے کے بعد مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کہنے لگی، میرا نام انایا ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ مجھے اس کی دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا اور پھر خود کمرے سے چلی گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ سامنے سے نظر آنے والا منظر ایک لمحے کے لیے مجھے ساکت کر گیا۔ وہ سر پر نفاست کے ساتھ دوپٹہ اوڑھے جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت فخر ہوا تھا کہ وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی خود کو پاک رکھے ہوئے ہے۔ اگلی صبح کی سورج شاید میری محبت کو غروب کرنے کے لیے طلوع ہوا تھا۔ مجھے پتا بھی نہ تھا کہ اس اجنبی لڑکی کے بارے میں میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے کہ وہ میرے کمرے کا دروازہ ناک کرنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کا حلیہ دیکھ کر پہچان گیا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے مگر وہ میری رانی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ رانی کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس دن انایا مجھے فرانس کی سیر پر لے گئی۔ دل فریب مناظر دیکھ کر میرے دل میں سکون سا اتر گیا۔ سیر کے دوران اس نے بتایا کہ اس کی شادی رابرٹ نامی نوجوان سے ہو چکی ہے مگر وہ ساتھ نہیں رہتے۔ میں نے زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا مگر اس نے خود ہی بتا دیا کہ رابرٹ نے اس کے بزنس کے لالچ کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی۔ 6-7 ماہ تک تو سب ٹھیک رہا، پھر انجام یہ ہوا کہ اس نے اپنے شیئرز بیچ دیے اور اسے طلاق دے کر سارے پیسے اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلا۔ انایا بے ساختہ رونا شروع ہو گئی۔ مجھے اس سے ہمدردی تو محسوس ہوئی۔ دل چاہا کہ ان تاریک راہوں میں اس کا ہاتھ تھام لوں مگر پھر اپنی رانی کا خیال آ گیا۔ میں رانی کو کسی صورت بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں رانی کو اس لڑکی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اس رات امی کو کال کرنے کے بعد رانی کو کال ملائی اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ اس کہانی میں انایا کا ذکر بھی شامل تھا۔ میں رانی کو کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بتا دیا کہ میں اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ نمازی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے والدین اس دنیا میں اب نہیں ہیں، پر شاید میں نے یہ سب بتا کر غلط کیا۔ اس بات کا احساس مجھے رانی کا جواب سننے کے بعد ہوا۔ اچھا، اکیلی لڑکی کے گھر میں رہ رہے ہو، اس کے ساتھ گھومنے جا رہے ہو، اس کی عزت بچا رہے ہو۔ تم یہ بھول ہی گئے کہ تمہاری ایک عدد منگیتر بھی ہے جس کا نام رانی ہے۔ جاؤ عیش کرو۔ وہ جانتی بھی تھی جو کمرہ مجھے آفس کی طرف سے ملا تھا وہ کس قسم کا تھا، پر وہ میری بات سمجھ ہی نہ سکی۔ میں نے پھر بھی رانی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے، ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ لہٰذا میں نے اسی کال میں اسے بتا دیا کہ جیسے ہی پہلی تنخواہ ملے گی میں کرائے کا کمرہ لے لوں گا۔ رانی بھی مان گئی پر وہ دل سے راضی نہیں تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب میں ایک امیر آدمی بن چکا تھا۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی میں نے انایا کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی اس سے ملاقات ہو جاتی یا وہ کسی ریسٹورنٹ میں نظر آ جاتی۔ وہ اس وقت بہت ناراض ہوئی تھی جب میں اس کا گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے رانی کو 1000 بار بتایا بھی تھا کہ اب انایا سے نہیں ملتا، اس کے گھر نہیں جاتا، پر وہ حامی تو بھرتی مگر مطمئن نہ ہوتی۔ پتہ نہیں 11 ماہ کے عرصے میں اس نے خود کو مجھ سے کتنا دور کر دیا تھا۔ دوریاں تو محبت میں نزدیکیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، پر ہمارے درمیان جو دوریاں آئی تھیں وہ ہمیں ایک دوسرے سے قریب نہیں بلکہ دور کر رہی تھیں۔ انایا کو بھی میں بتا چکا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور اس بات سے وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ اب میں فرانس سے واپس اپنے گھر آنے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ میں نے شادی کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے تھے۔ انایا کی آنکھوں میں میرے لیے بہت جذبات تھے۔ مجھے الوداع کرتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی کی چمک دیکھی تھی۔
मगर मैं उसके आंसू भी न पोंछ सका, सिर्फ इसलिए कि मेरे इंतज़ार में मुझसे मोहब्बत करने वाली रानी बैठी मेरी राह तक रही है। जाते जाते अनाया ने मुझे एक तोहफा दिया था जो गिफ्ट पेपर के अंदर ही महफूज था। अनाया चली गई और मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन ख्वाब मेरी आंखों से छीन गई। मैं उसकी यादों के भंवर से निकलने की नाकाम कोशिश करता वतन वापस लौट चुका था। वैसे तो सब जानते थे कि मैं 1 साल बाद आ जाऊंगा, पर मैंने किसी को सही तारीख नहीं बताई थी। बस सब यही जानते थे कि मैं हैदराबाद वापस जून जुलाई में आ जाऊंगा। रास्ते में मैंने रानी को देखा तो मैं वहशत ज़दा रह गया। वो एक नौजवान के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही थी। मैंने टैक्सी वहीं रोकी और उसके पास चला गया। वो मुझे देखकर ज़रा नहीं चौंकी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो खुद बोलना शुरू हो गई। ये मेहरबान है मेरा शौहर, ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है और तुम्हारे बारे में भी कि तुम इनायत के साथ अकेले रहे। न जाने तुमने उसके साथ क्या क्या किया हो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर यह कैसे मुमकिन है कि तुम अकेली लड़की के साथ रहे और तुमने उसे छुआ भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जब तक उसके पास रहे उसने तुम्हारी पैसों की भूख पूरी की और तुमने उसके जिस्म की। वो बोलने ही वाली थी कि मेरा हाथ उस पर उठ गया, पर वो हाथ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था। उसका यार, मेरा मतलब उसका शौहर जो वस्त में आ गया था। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैंने उससे कहा, तुमने मेरा एतबार न करके मेरी मोहब्बत को गाली दी है रानी। तुम बहुत बुरी हो। शादी कर ही ली थी तो फ़ोन पर बता देती। वो अपने शौहर का हाथ थामते हुए कहने लगी, मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे पता था तुम कभी नहीं आओगे और वहीं इनाया के साथ सेटल हो जाओगे, पर तुम तो आ गए। मगर मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये सोच कर ही घिन आती है कि तुम कई दिन कई रात उसके साथ अकेले उसके घर में रहे। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रानी अच्छी लड़की साबित न हो सकी। अच्छी लड़कियां तो इंतज़ार करती हैं, भरोसा करती हैं, पर वो ऐसी ना थी। अपनी असलियत उसने दिखा ही दी। मैं घर आया, मेरी माँ बहन से मिला और सफ़र की थकावट का कहकर अपने कमरे में चला गया। मेरे घर वालों को मंगनी दूर जाने का इल्म तो था, क्योंकि रानी ने खुद मेरे घर आकर अंगूठी वापस की थी, पर पता नहीं क्यों ये बात मेरे घर वालों ने मुझे न बताई। रात के खाने पर उन्होंने ये बात बता ही दी। खाना खाने के बाद जब मैं कमरे में आया तो मेरी नज़र उस हैंड कैरी पर पड़ी जिसमें अनाया का गिफ्ट रखा था। मुझे उस वक्त उसकी बहुत याद आई, जिसने मुझे प्रपोज तो किया, मुझे कभी इस तरह हाथ तक न लगाया था। पर रानी ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। रोते रोते मैंने वो गिफ्ट खोला तो देखा उसमें एक फिरोज़ी रंग की शीशी में परफ्यूम रखा है, साथ ही एक मुड़ा हुआ कागज़ रखा है। उस कागज़ को खोलकर देखा तो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गया। जो बात मैं तुमसे ना कह सकी वो इन सुर्खियों के ज़रिए तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हारी मंगेतर और तुम हमेशा खुश रहो, मेरी दुआ है। आज मैं तुम्हें भी एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे हर कोई अकेला छोड़कर चला जाता है। पहले मेरे माँ बाप, फिर रॉबर्ट और अब तुम। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शायद उस वक्त ही जब तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, शायद उस वक्त भी जब हम एक दरिया के किनारे खड़े थे और तुमने मुझे अपना कोट उतार कर दिया था, या शायद उस वक्त जब तुमने मुझे लड़खड़ाने से बचाया था। अल्लाह ना करे तुम और रानी कभी एक दूसरे से जुदा हो, पर अगर ऐसा हो भी तो तुम मुझे अपना बना लेना। मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, और खुदा के लिए ये कागज़ रानी के हाथ न लगने देना। तुम्हारी अनाया। खत पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं, पर हकीकत का अंदाज़ा मुझे भी नहीं हो पा रहा था कि वो आंसू खुशी और उम्मीद के आंसू हैं। मैंने उसी रात अपने रिटर्न टिकट कटवाया और 15 दिन के अंदर अंदर फ्रांस चला गया। वहाँ मैंने अनाया को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें हर कोई अकेला छोड़कर जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ पाकिस्तान चलो। मेरी माँ अपनी होने वाली बहू का इंतज़ार कर रही हैं। मेरी बात सुनते ही अनाया जज्बाती हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसने मुझसे उस वक्त ये तक न पूछा कि मैं उसके पास इतनी जल्दी कैसे आ गया। बस मोहब्बत ऐसी ही होती है। ये वजूहात के साथ आपके दिल पर दस्तक नहीं देती। ये तो बस एक एहसास होता है। मेरी अनाया से मोहब्बत करने की वजह रानी नहीं थी और ना ही रानी का छोड़कर चले जाना थी, बल्कि ये मोहब्बत बहुत पहले हो गई थी।
بلا وجہ اور بے سبب۔ میری ماں نے عنایا کو دل سے قبول کر لیا۔ اللہ کے فضل سے آج دنیا کی ہر خوشی ہمارے قدموں میں موجود ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں، جب اللہ کسی سے کچھ چھینتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کا دامن خالی کر دے اور پھر اسے اس سے افضل چیز سے بھر دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔